ملے گی، تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے. تو وہی مشہور سوال تھا سأل سائل بعذاب واقع. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کب واقع ہوگا، جو عذاب واقع ہونے والا ہے اس کے بارے میں ایک سائل نے پوچھا. اللہ فرماتے ہیں واقع کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں، لیکن اتنی بات ہے للکافرین لیس لہ دافع. جو بھی اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے احکام کو فالو نہیں کرتا، جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں، کہیں 50,000 سال. تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا. یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں. دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا، تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا ابھی تم عالم ارواح میں ہو 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا، تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے. لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے جب ہم نے وہ سنبھالا، کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا، جو وقت کی اکائیاں ہیں، وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھیں. تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں. ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا، وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لے آ، میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں، 20,000 سال ہو گئے مجھے. تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے. وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیے. جیسے گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے، کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا، ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں. تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، عالم ارواح کے الگ تھے. اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے. تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے. ایک دن 50,000 سال کی، دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا وہ وہاں کا ایک دن ہوگا. کسی کے حق میں 1,000 سال، کسی کے حق میں 50,000 سال. یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا. تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نا حساب و کتاب کا عذاب دیں گے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا یجعل الولدان شیبا. وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے، ایسا دن یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے. اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے. جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے لیکن میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے، وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا. جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو ابھی لے آؤ نا ابھی لے آؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے، بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی فاصبر صبرا جمیلا. اے نبی آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا. اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے، لاکھوں کروڑوں سال ہیں. ونراہ قریبا. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی. کیوں؟ جب آپ مر گئے نا، ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں، ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال. ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی. تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئے یا 1 کروڑ سال بعد آئے. جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے، ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا. اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئے گی قیامت. ونراہ قریبا. ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے، تو بالکل قریب ہے، تو زیادہ ٹائم نہیں ہے. یوم تکون السماء کالمہل. اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، ایسے پگھل جائے گا آسمان. اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں، اس یہاں کے شاپنگ سینٹروں پہ فخر کر رہے ہیں. میں بھی ایک پروگرام میں گیا نا اسلام آباد میں، بڑا زبردست پروگرام تھا، بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے، تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو تاکہ پیسہ کمائیں. تو یہ تو اچھی بات ہے، اسلام تو آپ کو بزنس کا پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں. بھکاری پن کو تو پسند نہیں کیا گیا نا. ایک شخص بھیک مانگتا ہے، نبی نے اس کو پسند نہیں کیا، تو پوری قوم پورا کنٹری بھکاری بن کے IMF کے سامنے کشکول لے کے کھڑا ہوا ہو تو ہمارے نبی اس کو پسند کریں گے کہ کوئی مسلمان قوم ہو اور قومی سطح پہ بھکاری بن چکی ہو. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب دیں، بزنس کی طرف لے کر آئیں. یہ مذہبی ذمہ داری ہے. تو میرا اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا، میں گیا، میں نے تقریر کی، لیکن ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ یار ایک چیز یہاں پیدا ہو رہی ہے، پیسہ کمانے کے ساتھ پیسے کی محبت بھی آ رہی ہے. تو مجھے خیال ہوا میں اپنی اسپیچ میں ایک بات کہوں کہ آپ یہاں ہیں، سارے
ارب پتی کروڑ پتی تاجر ہیں, سب اپنے اپنے تجربے شیئر کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا, آج میں نے اتنے روپے کما لیے, میں یہ کرتا, تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. اچھی بات ہے, بہت اچھا پروگرام تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ ایک بات میں کہوں کہ ضرور, لیکن ایک چکر نا ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا ضرور لگایا کرو, تاکہ نیتیں ٹھیک ہو جائیں پیسہ کمانے سے. ایسا نہ ہو یہ پیسہ قارون بنا دے آپ کو. تو ایک دفعہ ایسا کیا کرو, جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے بڑا زبردست, لوگ آ رہے ہیں, ایوارڈ مل رہے ہیں, اور تو یہاں سے نکل کے, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے کہا یہ ان کے مینٹل لیول سے نا اوپر کی چیز, ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. یہ کہیں گے مفتی صاحب رنگ میں بھنگ ڈال کے چلے گئے. اچھا بلا ہم دیکھ رہے تھے اتنے کروڑ پتی لوگوں کو سن کے, ہمیں بھی خواب آ رہے تھے کل ہمارے پاس لینڈ کروزر ہوگی, 4 شادیاں ہوں گی, اب پیسہ ہوگا زبردست, یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. یہ مولوی نے آ کے یہاں بھی کیا کر دیا, قبرستان کی باتیں شروع کر دی. تو وہ مناسب نہیں تھا, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کہوں اگلا پروگرام وہ بول دوں گا کہ بہت زبردست پیسہ کمائیں, ایک دفعہ جا کے قبر میں جو آپ سے پہلا کما کے چلے گئے ہیں نا پہلے کما کے, یہ یوٹیوبرز تو یہاں آ رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, میں ایسا کنٹینٹ بناتا ہوں اور میں ایسے محنت کرتا ہوں. اچھی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی, تھوڑی سی امیدیں ہوئی کہ شاید پاکستان اب شاید اچھی سمت میں جانا شروع ہو جائے. تو مجھے ان پہ وہ کوئی نہیں, وہ تو بہت اچھا کر رہے تھے, بلکہ یہ تو ایک ظرف کے بڑے ہونے کی بات ہے کہ آپ بتائیں کہ میں نے پیسہ ایسا کمایا, ورنہ لوگ بتاتے کہاں ہیں. مجھے ان یوٹیوبرز میں خوشی ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے ہم نے یہ کنٹینٹ بنایا, ہم نے ایسے چینل بنایا, اتنے پیسے کمائے. تو اچھی بات ہے, شیئر کرو یار, تاکہ لوگوں کی غربت ختم ہو, وہ بھی کریں یہ کام. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات, یہ پیسہ آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور قارون اور فرعون جیسا, ابو بکر عثمان جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور ابو جہل جیسا بھی بنا سکتا ہے. کیا خیال ہے, یہ سارے پیسے والے لوگ تھے نا. تو آپ پیسہ کما کے سلیمان علیہ السلام جیسے شکر گزار بن جاؤ, عثمان ابن عفان جیسے غنی بن جاؤ, عبد الرحمن بن عوف جیسے بن جاؤ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا وزٹ اپنے خرچے پہ کر لیا کریں, اور ایسے ہی نہیں گزرتے ہوئے, وہاں جا کے کھڑے ہو کے قبروں پہ دیکھا کریں کہ میں جتنا بھی بڑا بن جاؤں, میرے یوٹیوب پہ چینل پہ 10 ملین بھی سبسکرائبر آ جائیں, لیٹنا میں نے کہا ہے تھوڑے دنوں میں جا کے بھائی اس قبر کے اندر. لہذا اس پیسے سے میں اس قبر کی تیاری کر لوں تو فائدہ ہے. اور اگر یہ لینڈ کروزر ہی میرا مقصد ہے, اور میرا مقصد عیاشی ہی ہے اور شو مارنا ہی ہے, بھائی پھر یہ تو قارون نے آپ سے زیادہ کما لیا. ان خزانوں کے ساتھ یہ زمین میں دھسا ہے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو تھوڑا سا کبھی کبھار جب بڑے بڑے پروگراموں میں جایا کرو تو تھوڑا سا قبرستان میں, ہمیں تو اللہ نے سہولت دی, اب بہت خطرناک قبرستان ہے یہ جو ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ نے لائٹیں کہیں بھی نہیں لگائیں, تو یہاں تو 2-4 لائٹیں تھی, چرسیوں نے چوری کر لی. اب اندھیرا ہوتا ہے اس میں, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور جن بھوت بھی لوگوں کو نظر ہوتے نہیں ہے جن یہاں پر, لیکن لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, ڈرے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. میں سرکٹا ایک دن نظر آیا کسی کو, بعد میں پتا چلا وہ کمبخت, وہ نہیں سویٹر نا یہاں تک اس نے کیا ہوا تھا, سر ہی نہیں تھا اس, سویٹر یوں کر کے نا قبرستان پہ بیٹھا رہتا تھا, لوگ بھاگ جاتے تھے, بس سرکٹا آیا ہوا یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ جو ہمیں اللہ نے بڑی سہولت دی ہے, کبھی کبھار ایسا کیا کرو, یہاں چلے جاؤ. رات کے وقت جاؤ گے تو جیسے آپ نے انرجی اپنی خرچ کرنی ہے نا, تو کہتے ہیں ڈاکٹر 1 گھنٹے کی واکنگ سے 15 منٹ کی جاگنگ بہتر ہے. 15 منٹ کی جاگنگ میں اتنی انرجی لگ جائے گی جو 1 گھنٹے کی واکنگ میں نہیں ہوگی. تو دن میں قبرستان 100 دفعہ جانے سے بہتر ہے رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ. بس رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے, اور وہاں جا کے بیٹھو, بیٹا آنا کہاں ہے, یہی آنا. اور یہ جو لیٹے ہوئے ہیں نا, یہ سارے غریب نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. ان میں بہت سارے کروڑ پتی تھے, ارب پتی تھے, 4 شادیوں والے بھی تھے, 1 والی بھی تھے, اور بچوں والے بھی تھے, بغیر بچوں والے بھی تھے, جوان بھی تھے, بڈھے بھی تھے, 30 سال کے بھی تھے, 15 سال کے بھی تھے, 6 مہینے کے بچے بھی تھے. کیا نظر آ رہے ہوں گے, خبریں جا کے دیکھو. کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے, وہ ایک شاعر نے بڑا شعر کہا ہے کہ مجھے ہوس جو ہے نا وہ ترغیب دیتی تھی. ہوس نہیں ہوتی پیسوں کی دولت کی, کہ یہ سکندر ہے, وہ کہ جو ہے نا, مجھے پورا شعر یاد نہیں, 20 سال ہو گئے سنے ہوئے اس کو. اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ہوس مجھے ترغیب دیتی تھی کہ بھائی پیسہ کماؤ, پھر یہ عیاشی اور اتنی عزت اور ایسا کچھ ہوگا, اور بڑے مزے ہوں گے نا, اور نائٹ کلب جائیں گے, شرابیں پیئیں گے, اور یہ کچھ کریں گے. کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا, مجھے جو ہے قبرستان سے میرا گزرنا ہوا, تو مجھے جو ہے نا میری ہوس نے جو ہے نا مجھے 2-4 قبریں دکھائیں, اور کہا یہ سکندر ہے, یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے. یہ سکندر اعظم کی قبر ہے, لاکھوں باندیاں تھیں اس کے پاس. آپ تو 2-4 گرل فرینڈ پہ فخر کر رہے ہو, گرل فرینڈ نہیں, لاکھوں باندیاں. گرل فرینڈ آپ کے تابع نہیں ہوتی, باندی تو جیسے آپ بولو گے بھائی, جو کام آپ اس کے ذمہ لگاؤ گے وہ بھاگ نہیں سکتی, نوکر ہے آپ کی. تو اتنی بڑی بڑی دنیا انہوں نے روئے زمین پہ حکومتیں کی ہیں. آج خبروں کے اندر یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے, یہ سکندر اعظم ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کی خبریں آپ کو نظر آئیں گی پڑے ہوئے اندر. اب نئے زمانے میں شعر کو ہم یوں چینج کر دیں گے, یہ 10 ملین والا ہے سبسکرائبر تھے, یہ 20 ملین والا, یہ 50 ملین والا. ایک ایک کلپ بعض ایسے مشہور ہو جاتے ہیں, کھجا بھی رہے ہوں گے نا, بس یہ اپنی کھجانے کی ویڈیو ڈال دیں یوٹیوب پہ, لاکھوں روپے کما لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. بعض ایسے مشہور ہو گئے,
कुछ भी नहीं करे ना, बस वो कहे कि नाड़ा बांधते हुए दिखा दें, मैं नाड़ा बांध रहा हूँ, मैं नाड़ा ऐसे टाइट करता हूँ, ज़ारबंद ऐसे टाइट करता हूँ। इतने मशहूर हो गए हैं वो, बस लोग देखना चाहते हैं, लोगों को पता नहीं क्या हो गया अभी। अल्लाह यार। वकार ज़का ने कल एक बड़ी अच्छी वीडियो वायरल की है यूट्यूबर्स के बारे में, कि अब मैं वो यूट्यूबर्स की वो वीडियो पे जो उसने कमेंट्स किया वो तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि उस पर वो उसका नाम लेना किसी का ठीक नहीं है। उसने कहा यार ये अजीब व्लॉगर अजीब टाइप के आ रहे हैं, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मिलियंस, एक एक दिन में एक एक मिलियन उनके व्यूज हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये इन व्लॉगर्स का कसूर नहीं, ये कौम का कसूर है। उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा ये कौम किधर को जा रही है भाई, वॉशरूम में बैठा हुआ बंदा दिखा रहा है, देखे आधा ऊपर वाला दिखा रहा है। मैं कहता हूँ अगर वो नीचे वाला पोर्शन दिखा दे ना, यूट्यूब चैनल बंद कर देगा, बोलेगा भाई इतने सब्सक्राइबर इतना क्राउड हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, डिमोनेटाइज कर देगा यार, कहेगा भाई ये हमारे बस में अब। तो लोगों की नेचर देखो यार, कुछ भी जो मशहूर हो जाते हैं, एक दफा मशहूर हो गए ना, बस अब कुछ भी करेंगे, गाली दे रहे हैं, वो वीडियो आ गई, खुजा रहे हैं, लोग देख रहे हैं कैसे खुजाते हैं ये, तो लोग अजीब हैं। बहरहाल जो हो रहा है मैं तो मार्केट में वही बताऊंगा ना आपको। तो अब ये जो सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, जिनके टिकटॉक पे चैनल, यूट्यूब पे चैनल, उनके यहाँ कामयाबी क्या है, 4 मिलियन हो गए, 10 मिलियन हो गए, 50 मिलियन हो गए। वो कहे तू एक वीडियो इतनी मेहनत से बनाता है, 4 आदमी तुझे मिलते नहीं है, और मैं खुजाता भी हूँ ना सर को, तो इतने व्यूज आ जाते हैं। तो कल ये शेयर चेंज होगा, ये सिकंदर है, ये दारा कब्रों में ना, तो कहेंगे ये 10 मिलियन वाला है, ये 20 मिलियन वाला, ये नाड़ा बांधते हुए एक दफा वीडियो डाली थी इसने और 20 मिलियन ऐसे हो गए थे। तो ये सब आएगा मार्केट में। तो इसलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं इन लोगों से, मेरा उस प्रोग्राम में दिल चाह रहा था एक दफा बोलूं कि आप तमाम हजरात से गुजारिश है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और अल्लाह करे और पैसा आए और ये लोग अपने तजर्बों को शेयर करें, लेकिन काइंडली थोड़ा सा कब्रिस्तान भी, हमारे नबी ने पैसा कमाने की तरगीब दी है, साथ साथ कब्रिस्तान जाने की भी तरगीब दी है। सही बुखारी की हदीस है, कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरी फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। नबी ने फरमाया मैंने तुम्हें कब्रिस्तान जाने से मना किया था क्योंकि बिदअतें हो रही थी, शिरक फैल रहा था, लेकिन अब तौहीद कायम हो गई है, शिरक का खतरा खत्म हो गया। फरमाया फ़ज़ूरूहा, कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि इससे आखिरत याद रहती है। इंसान अपनी औकात में रहता है, अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। तो अल्लाह मियाँ भी फरमा रहे हैं तुम उसको बहुत दूर समझ रहे हो, हम समझ रहे हैं बहुत करीब है। और ये जितनी रंगीनियां इस कायनात की नजर आ रही है ना, ये सब टूट फूट के मिट्टी होने वाली है, बराबर होने वाली है। तो यौम तकूनुस समाउ कलमुहल व तकूनुल जिबालु कलहन, इतने बड़े बड़े पहाड़ अल्लाह कहते हैं रुई की गालों की तरह उड़ेंगे। आप सब्सक्राइबर को लेके बैठे हुए हो, ये बड़े बड़े पहाड़ जो हिल नहीं सकते ना, ये रुई की गालों की तरह उड़ रहे होंगे। वह तकूनुल जिबालु कलअहन वला यसअलु हमीमुन हमीमा, जिगरी दोस्त भी किसी दोस्त को नहीं पूछेगा। तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह यहाँ से मैं आगे से शुरू करूंगा ताकि ये सूरत हमारी खत्म भी हो। हिजरी में ये आग निकल चुकी है, तकरीबन मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है 700 साल पहले 7वीं सदी हिजरी में आग निकली थी बहुत बड़े पैमाने पर ज़े हिजाज में। तो वो एक निशानी हो चुकी है। तो कुछ निशानियां हो चुकी हैं, ज्यादातर निशानियां क्या हैं बाकी। एक निशानी ये थी, हदीस में आता है कि ये जो अरब लोग हैं ना, जो ऊंटों के चरवाहे, बकरियां चराने वाले गरीब गुरबा, यतक़ावलून फिल बुनियान, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के बिल्डिंगें बनाएंगे। तो अरब में जो ऊंट चराने वाले, जो इनमें जो करप्ट लोग होते थे, वो तो हाजियों को लूट के गुजारा करते थे। पाँव में चप्पल नहीं होती थी, खुफातन उरातन आलतन, हदीस में आते हैं नंगे पाँव नंगे सर लोग, नंगे बदन लोग। ऐसा नोट छापेंगे, ऐसा पैसा आएगा कि बिल्डिंगों पर बिल्डिंग। तो ये तो दुबई में, आप शारजा में देख लो, सऊदी अरब भी बना रहा है, बड़ा शहर आबाद कर रहा है, और बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी कि उसको आदमी देखता है तो टोपी सर से गिर जाती है उसकी। तो ये भी क़यामत की अलामत थी जो पूरी हो चुकी है। तो कुछ अलामतें तो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बहुत सारी अलामतें बाकी हैं। तो जिनमें एक बड़ी अलामत है, सबसे बड़ी अलामत है दज्जाल का ज़ुहूर है, हजरत ईसा का आना है, इमाम मेहदी का आना है, याजूज माजूज का निकलना है, सूरज का मगरिब से निकलना है। बात आ गई है। तो एक दिलचस्प बात क्या है, आपने क़यामत की पहली अलामत बताई कि बांदी अपने आका को जनेगी, यानी लौंडी और गुलाम से जो बच्चा पैदा होगा वो माँ का बेटा कम और माँ का बाप बोलो ज्यादा, माँ का मौला और माँ का आका ज्यादा होगा। गुलाम की मिसाल नहीं दी, क्योंकि गुलाम मर्द होता है ना, उस पे तसर्रुफ थोड़ा सा फिर भी कम होता है, यानी वो आपकी मिल्कियत में होता है लेकिन उस पे कंट्रोल कम होता है क्योंकि आदमी है। जब औरत आपकी मिल्कियत में होती है, लौंडी, उस पे वो तो कमजोर है ना, उस पे क्या होता है आपका तसर्रुफ ज्यादा। तो जो मुकम्मल गुलाम और बांदी थी, वो जब जनेगी जिस नस्ल को, तो होना तो ये चाहिए था कि जिसने जना है उसका मकाम ऊंचा, लेकिन जिसको जनेगी ना वो ही उस पे क्या करेगा। यानी माँ का तो ऐसा हक है ना, माँ को तो सारी दुनिया जानती है ना कि माँ ने कैसे गोद में पाला, कैसे जना, और लोग माँ के ताने देते हैं ना,
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے، پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا، بڑے نالائق لوگ ہیں، دائیں بائیں نہ ہو جائے. تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بچڑے کی عبادت. تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا؟ حضرت ہارون پر. اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، یہ گمراہ ہو رہے تھے، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو حضرت ہارون نے کیا کہا؟ باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ ماں کا. لا یبن ام، اے میری اماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے. کیونکہ یہ رشتہ فوراً سمجھ میں آتا ہے، ماں کا واسطہ، کیونکہ محبت کی علامت ہے نا. ابا جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اللہ نے بنایا ہے، وہ محبت واپس زیادہ ابا سے امیدیں نہیں لگایا کریں. ابا کی ایک الگ ویلیو ہے، وہ محبت بہت زیادہ کرتے ہیں ابا، لیکن وہ جتلاتے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تمیز سے زیادہ لاڈ پیار دکھاؤ گے ابا، یہ ہو گیا تمیز سے بیٹھ وہاں جا کے آرام سے، ٹھیک ہے نا. جو بات ہے ادب تمیز، ماؤں کو زیادہ ادب تمیز نہیں، ماؤں کو لاڈ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابا محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ تعظیم اس پہ غالب ہوتی ہے. اماں کی محبت 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جب بھی واسطہ دیا جاتا ہے کس کا؟ اماں کا. تو حضرت ہارون بھی واسطہ کس کا دے رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی ماں کے ہم دونوں اولاد ہیں، آپ اتنی سختی تو نہ کریں نا، ماں کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو، یبن امہ، اے میری اماں کے بیٹے. تو ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے، جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے، اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا؟ ماں پہ حکومت کرے گا، بیٹا ماں پہ حکومت کرے گا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے وہ جس کو آپ جن رہے ہیں وہ ایک قسم کی لونڈی غلام ہو، ماتحت ہو، لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا. تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ شارٹ. مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے، اور بڑے، اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں، زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں، دیندار گھروں میں کم. باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، ماڈرن اسکول ہے، اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے، بچہ انگلش بہت اچھی بول لیتا ہے، اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا، کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا، میں 20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں، اور وہ چرس پی رہی ہے، وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہے. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر، یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا کیا جا رہا ہے؟ اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود، احسان بھی خود کیا، اور نکلا کیا رزلٹ؟ وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے؟ حکومت. وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے، اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں. یہ میں نے بہت دیکھ لیا ہے، بہت دیکھ لیا اپنی زندگی میں. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے اور اس کو بیٹا. باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب میری اولاد ہے، یار میں کوئی اونچی آواز سے وہ سخت ایک دم میٹر نہ گھوم جائے. دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا، خدا کی قسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے. یہ اولاد کے خراب، وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول دوں تو ایسا نہ ناراض ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بیجا سختیاں کرے یا خام خام میں ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے، اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ ہے، میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں، تو یہ بالکل خلاف ہے. لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. تو ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرعن جائز. یا آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تھپڑ مار سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کو اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ بلا وجہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں، اور خاص طور پہ نابالغ پہ. نابالغ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہیں. ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ کسی اور پر ہے نکال کس پہ رہی ہے. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے طبیعت خراب ہے جھنجلا رہی ہے، بچے کو پکڑ کے طبیعت سے کوٹ دیا اس کو خوب جا. پاس بچے ماں کی چنگیز خان جیسی مائیں ہوتی ہیں، وہ بچے ٹھٹر کے ان کی جو گروتھ ہے نا وہی رک جاتی ہے ان کی. اتنا سختی کا ماحول انہوں نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے. تو یہ نہ باپ کے لیے جائز ہے اور نہ ماں کے لیے. تو اس میں علماء کے واقعات بھی سناؤں گا کہ اپنی اولاد کو مارنے سے پہلے کیا ان کے اصول تھے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھے. خلق من الماء بشرا، اللہ کہتے تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی. ایک غلیظ پانی سے انسان کو بنایا میں نے، اس پانی کو دیکھو، اور بنا کے کیا فجعلہ نسبا وصہرا، اس کو 2 خاندان دے دیے، ددیال نلیال، اور بلوغت کے بعد ایک خاندان دے دیا سسرال.
इतनी बड़ी इज्जत दे दी उसको, खानदानों में पैदा किया। उसकी खुशी पे ददियाल ननियाल भी खुश होता है, ससुराल भी खुश होता है। उसके रोने पे ददियाल ननियाल भी रोता है और ससुराल भी रोता है। एक पानी को इतनी इज्जत ऑटोमेटिकली अब बोलती बंद नहीं मिल सकती। लोग कहते हैं ना बोलो ना बोला नहीं बोला करो, आप खुद ही बोल लिया करें ताकि मैं बोलो ना नहीं बोला करो, सेंटेंस मुकम्मल कर लिया करें। एक गलीज पानी था, कोई कह सकता था एक ऐसे प्रोसेस से इसको भी गुजारा जाएगा, एक ऐसी मशीन में कि ये चौधरी और वडेरा बनेगा, ठीक है ना, ये साइंटिस्ट बनेगा और ये एक सियासतदान बनेगा, ये एक बड़ा आदमी बनेगा, ये मिलियंस बनेगा, बिलियंस बनेगा और फिर इसका खानदान होगा। इसको तंग करोगे, इसका बाप भी आएगा, माँ भी आएगी लड़ने के लिए, पूरा पीछे खानदान होगा, इसके रोने पे खानदान रोएगा। फिर इसका अल्लाह ने तो एक ससुराल का जिक्र किया, मैंने इस आयत की कदर करते हुए मैंने कहा जब ससुराल इतनी बड़ी नेमत है तो 4 होने चाहिए। तो मेरे ऊपर ये आयत और ज्यादा फिट आ रही है। क्या ख्याल है भाई कि हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा, अल्लाह ने गलीज पानी से इंसान को पैदा किया और उसे नसब भी दिया और 4 अदद नसब एक दिया और ससुराल कितने दे दिए। इससे पता चलता है, इस आयत से पता चलता है कि खानदान एक बहुत बड़ी नेमत है और नेमत जितनी ज्यादा हो उतना अच्छी होती है। पैसा नेमत है या नहीं है? तो कभी कोई कहता है ज्यादा पैसा एक्चुअली मैं खर्च कहाँ करूंगा, एक्चुअली मैनेज करना मुश्किल है। अबे ले आ, बाद में देखेंगे क्या मैनेज करना है उसको। तो औलाद भी नेमत है। यह बोली मैं ये शाह इनास, अल्लाह कहते हैं गिफ्ट करता हूँ बेटे बेटियां, आने दे, आने के बाद करना है कि करना क्या है इनका, आने में नहीं रोकना उनको कि गिफ्ट कम लेने हमने, गिफ्ट तो जितने ज्यादा आ जाए उसके बाद फिर इनका करना क्या है। तो बच्चे पैदा होने से मत रोको, होने के बाद फिर प्लानिंग करो। मसला ये नहीं है, बच्चे जो बिगड़ते हैं ना इसलिए नहीं कि ज्यादा है, इसलिए कि पैदा होने के बाद भी नहीं सोच रहे होते इनको बनाना क्या है हमने। वो तो एक भी बिगड़ जाएगा, फिर तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ तुम क़यामत तक सोचते रहोगे करना क्या है इसको, तो चोर बन जाएगा, ऑटोमेटिकली डाकू बन जाएगा। तो जो बिगड़ना होगा तो एक भी बिगड़ेगा। अगर प्लानिंग करके पैदा करने में प्लानिंग नहीं करो, पैदा तो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, जितना हो अच्छा है, लेकिन जो पैदा होते जाए उसी वक्त उनको इंसान का बच्चा बनाने की फिक्र बोलो करते चले जाओगे, बिगड़े नहीं है। ऐसा नहीं चरसी में बैठ रहा है, एक बच्चा भी चरसी में बैठेगा तो चरसी बनेगा, 18 बच्चे भी अगर भाई इंसानों में बैठेंगे तो क्या बनेंगे, इंसान के बच्चे बनेंगे। फैमिली प्लानिंग वालों ने तो बच्चे ही रोक दिए ना। तो नसब व सेहरा, कुरान कहता है ससुराल वाला बनाया, तो ससुराल भी जितने ज्यादा हो उतने क्या है और नेमत है ससुराल। आप किसी, ये तो मजाक करते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं ससुराल का, दिल भी चाहता है लेकिन अब क्या करें, मजबूर है लेकिन वैसे कितनी इज्जत होती है जब आपका उनके घर रिश्ता ना हुआ हो, आप जाओ, कोई इज्जत देता है। जहाँ आपकी बात अभी शादी भी नहीं हुई, सिर्फ रिश्ता तय हो गया है, भाई दूल्हा भाई आए हैं, उनका समोसे का पूछो, ऐसा ना हो बुरा लग जाए। आपको पता है इधर इसको टेंशन दी, पार्सल किधर करेगा, ये बहन पे जाके पार्सल करेगा। ये ससुर को पता होता है दामाद को जरा सा टॉर्चर किया, मेरे सामने तो कुछ नहीं बोलेगा, ये पार्सल किधर करेगा, बेटी भी जाके गुस्सा निकालेगा। कैसी रिस्पेक्ट मिल रही होती है दामादों को। क्या ख्याल है भाई, बैठिए आप आइए, वरना कौन घुसने देता है यार। अजनबी लड़की होती तो इज्जतदार लोग थोड़ी घुसने दें, बेगैरत तो आते हैं, आजा भाई लेट क्यों आया तू, कब से इंतजार कर रही है। बॉयफ्रेंड जो होगा ना तो उसमें तो अपा आजकल परेशान होते हैं जिनमें गैरत ही नहीं होती। तो कुरान क्या कह रहा है भाई, ये इस टॉपिक, ये कुरान कह रहा है ये ऑटोमेटिकली ये मुमकिन कि पानी को इतनी इज्जत मिल जाए, उसके दुनिया में आने से पहले उसके खानदानों का इंतजाम हो जाए, बुलूगत के बाद भी इंतजाम हो। ये अगर ऑटोमेटिकली हो रहा होता तो इस कायनात में इतनी ब्यूटी, इतना हुस्न नहीं होता इस कायनात। यही वजह है कि जो कुरान के मुनकिर हैं वो इस ब्यूटी से महरूम। उनके यहाँ ना ससुराल होता है ना ददियाल होता है, एक ननियाल में एक अदद अम्मा रह गई है बस खाली उनकी, और उससे वो जान छुड़ा नहीं सकते। वरना गोरे का बस चले तो विदाउट अम्मा बच्चे पैदा हो, क्लोनिंग के जरिए, टेस्ट ट्यूब के जरिए, अम्मा के रिश्ते से भी कटा दे, बोलो रियासत के गुलाम बन के रहो, बस तुम स्टेट के गुलाम बनो, टैक्स टाइम पे दे दिया करो। वो मजबूर है, अम्मा सिंगल मदर, सारा उनका ना उनके यहाँ ससुराल होते हैं, ना साले होते हैं, ना सालियां होती है, ना कजन है, ना सब सेटअप आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, खत्म। क्यों? अल्लाह की आयतों का इनकार किया। तो अल्लाह ने खानदानों की जो मोहब्बतें थी वो छीन के उसके बदले में उनको कुत्ते पकड़ा दिए अल्लाह ने, कि इन कुत्तों से दिल लगाओ। फ्रांस में भी कुत्ते पाले जाते हैं, मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ इस चक्कर में यूरोप का। उन्होंने कहा हमारा मजाक उड़ाता है, मैंने कहा मजाक नहीं उड़ा रहा भाई, आप तो कुत्ते पालते हैं, माशाल्लाह कितने अच्छे लोग हैं आप लोग, कुत्ते पालते हैं। हमारे कुत्तों का हाल देखो, अभी एक वाकया सुनाऊं कुत्ते पे, बड़ा जबरदस्त वाकया है। इतने कुत्ते हो गए ना, अल्लाह के KMC वालों को बहुत जज़ाए खैर दे, कुछ रिपोर्टें आई हैं उन्होंने कुत्ते मारना शुरू किए। हुआ ये कि कल एक दाढ़ी वाले साहब आए, दाढ़ी उनकी, एक तस्बीह हाथ में, यही हमारे दोस्त हैं और टोपी माशाल्लाह, बड़ा पुरनूर चेहरा। मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब मुझे एक मसला बताएं। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं यार वो एक कुत्ता मर रहा था और बिल आखिर उसने दम तोड़ दिया, तो KMC की गाड़ी मुझे नजर आई। मैंने कहा ये आप लोगों ने में से किसी ने मारा है? उसने कहा हाँ। कहते मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह जज़ाए खैर दे यार, ये तो कुत्ते बहुत काट रहे थे इंसानों को, तो शुक्र है आपने कुछ कंट्रोल किया। एक नकाब में खातून ड्राइविंग करते हुए ना गाड़ी, कहते मेरे करीब आके रुकी,
انہوں نے میری بات کہتے ہیں سن لی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کہہ رہے کتا مارنے کے بارے میں؟ میں کہا جی میں نے کہا ہی. آپ کو خوشی ہوئی ہے کتے کو اس طرح سے مارا گیا اور یہ مر گیا, یعنی زہر وہر کچھ کھلایا ہو؟ جی مجھے خوشی ہوئی ہے. تو آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ جی نماز, دعا بھی مانگیں گے اللہ سے, ذکر اذکار. جی یعنی ایک طرف آپ کتے مار رہے ہیں دوسری طرف نمازیں پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ تھا کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یعنی ایک طرف آپ ٹوپی پہن کے داڑھی پہن کے اتنے اچھے کام بھی کر رہے ہو اور دوسری طرف ان مخلوق پر کتوں کے ساتھ یہ ظلم. یعنی عجیب اسلام ہے آپ کا, ادھر کتے بھی مار رہے ہو ادھر اللہ کی عبادت بھی. کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا, کل کا واقعہ ہے, کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھیں یہ کتے انسانوں کو کاٹتے ہیں. خاتون فوراً کہتی ہے کیا سارے کتے کاٹتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, کتے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کاٹے گا اور یہ والا کاٹنے کے لیے, اور یہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہ. وہ بےچارے اتنے کنفیوز ہوئے اس خاتون کی نصیحت سے, میرے پاس آیا کہ یار مصعب میں نے کوئی ظلم ہو گیا. میں نے اس کو اپریشیٹ کر دیا کہ میں نے کہا کے ایم سی والوں نے پہلی دفعہ کوئی خاندانی انسانوں کے بجائے فوکس کس کو کرنا شروع کر دیا انہوں نے. یہ بہت گڈ نیوز ہے. پہلے تو جو گٹر کے ڈھکن, یہ کے ایم سی کی ذمہ داری ہے نا, گٹر کے ڈھکن میں کتنے مرد ہلاک ہو گئے ہیں وداؤٹ ڈھکن کے لوگ, تو یہ سب کے ایم سی کے کھاتے میں جا رہے ہیں نا. اور جو بجلی کے کھمبوں سے لوگ, بجلی کے کھمبے کراچی میں گلے ملتے ہیں آ کے خود چپک چپک کے بندے مارتے ہیں بارشوں کے موسم میں, تو یہ بندے کون مار رہا ہے؟ تو کے ایم سی کے کھاتے میں جا رہے ہیں. اللہ کا کتنا فضل ہو گیا, اب انسانوں کو چھوڑ کر کے ایم سی نے کس کو فوکس کرنا شروع کر دیا؟ کتوں کو. گڈ نیوز ہے بھائی, اس سے زیادہ مجھے خوشی اس پہ ہوئی ہے. اتنے کتے یار, آپ کی سوچ ہوگی. ساری جو اینیمل لورز اور این جی اوز ہیں وہ آ کے وہ رکاوٹ بنتی ہیں. خیر بات کو جلدی سے سمیٹیں, نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. تو اللہ میاں نے اس نظریے پہ بھی قرآن میں بہت رد کیا کہ اس کائنات میں نیچر میں جو بیوٹی ہے آٹومیٹیکلی نہیں ہے. دوسرا نظریہ شرک کا, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سو کو مانتے ہیں. ہندو دیکھو نا کتنے کتنے بھگوان ان کے, تو قرآن نے کہا اللہ کا مطلب کیا ہے, صرف ایک. کسی مزار پہ کسی قبر سے نہیں مانگنا, کسی بزرگ سے نہیں مانگنا. انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج, حاجت روائی مشکل کشائی اللہ کے سوا کوئی نہیں کرے گا. اور تیسرا قرآن نے جس چیز کو فوکس کیا, جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہے, تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا, ہوا یہ تھا تینوں پہ مذاق اڑتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن سب سے زیادہ مذاق پتہ ہے کس عقیدے پہ اڑایا جاتا تھا؟ خدا کے انکار یا خدا کی توحید پہ نہیں, سب سے زیادہ نبی کا مذاق اڑایا جاتا اس نظریے پہ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. جب ان کی بات ہوتی نا کہ صرف ایک اللہ ہے تو وہ طنز کرتے تھے, استہزاء بہت زیادہ نہیں کرتے تھے. وہ جب ان کو کہا جاتا کائنات کو بنانے والا کوئی ہے, نظریاتی اختلاف کرتے تھے, اس پہ استہزاء نہیں کرتے تھے بہت زیادہ. لیکن جب یہ کہا جاتا موت کے بعد زندگی ہے, اس پہ بہت مذاق اڑایا مشرکین نے. سورہ یاسین ہے نا, قرآن کہتا ہے مشرک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا قبر کی پرانی, کہنے لگا میں یحیی العظام وہی رمیم, بھائی یہ ہڈی سڑ گئی, کیڑے کھا گئے, یہ زندہ ہوگی. ہئی ہاتا لما توعدون, دوسرے مقام پر ہے اے لوگو یہ پیغمبر جو تم سے وعدہ کر رہے ہیں نا موت کے بعد زندگی, ہئی ہاتا, یہ عقل سے بہت کیا ہے, ہئی ہاتا. ہم کہتے ہیں بھائی بالکل فضول بات ہے, معاذ اللہ, بالکل کھپڑی میں آنے والی نہیں ہے. ہم مر کے سڑے کیوں؟ زندہ کرنا ہوتا باڈی, اللہ سلامت کیوں نہیں رکھتا؟ سڑ گئے, درندے کھا گئے, کھاد بن گئے, نالوں میں بہہ گئے, جلا دیا, اب کیا زندگی ہے؟ اس نظریے پہ جتنا مذاق اڑایا گیا ہے نا اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا, اتنا مذاق کسی اور عقیدے پہ بولو نہیں اڑایا گیا. اس لیے قرآن اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے. قرآن کہتا ہے جو اس آسمانوں اور زمین کو اور اتنی خوبصورت کائنات کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے, جو تم نے مان لیا کہ پہلی مرتبہ تو بنے ہیں نا, وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ اللہ نے پھر مثالیں کیسی کیسی دی ہیں. اللہ ہم سے ہماری زبان میں مثالیں سمجھاتے ہیں, جو مثالیں ہمارے کلچر میں رائج ہیں. اللہ کہتے ہیں بتاؤ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا آسان ہے یا دوسری دفعہ؟ دوسری دفعہ آسان ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ بنا لیا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ منی سے انسان بنا دیا تو اس انسان کو مر کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ ریپیئرنگ تو آسان ہے, فرسٹ ٹائم ایجاد کرنا. ادھر موبائل مارکیٹ میں نیا موبائل آتا ہے, فوراً 20 کاپیاں اس کی آ جاتی ہیں. وہ کاپی کرنے والے فرسٹ ٹائم نہیں بنا سکتے تھے, دیکھ دیکھ کے کاپی کر لیتے ہیں. افغانستان میں بمباری ہوتی تھی, امریکی جہاز ہیلی کاپٹر ویپن ہوتا تھا, تو چائنا والے اور کہتے ہیں دنیا والے پہنچ جاتے ہیں, ابھی دیکھیں کاپی کرنے ٹیکنالوجی. فرسٹ ٹائم بنانا مشکل ہے, ٹیکنالوجی کو کاپی کرنا کیا ہے آسان. اللہ کہتے ہیں جب یہ کچھ بھی نہیں تھا میں نے سب بنا دیا, تو تمہیں دوبارہ